الحمدللہ بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پاک و صاف گناہوں سے الحمدللہ علامہ ذاکر صاحب کے بنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حوالے سے میں نے نہیں، آمنہ کے لال نے فرمایا ہے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو گھر کیسا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، یہ آسمان نہیں تھا، یہ زمین نہیں تھی، یہ ستارے نہیں تھے، یہ کہکشائیں نہیں تھی، یہ مخلوقات نہیں تھی، صرف پانی ہی پانی تھا، اللہ محفوظ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور اسی پانی پر میرے رب کا عرش تھا۔ ذرا بچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ وفات بیٹھے میں آپ سے پوچھے، میرا رب فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ کہاں پر تھا؟ اسی پانی پر تھا۔ جب اللہ کی مشیت ہوئی کہ میری معرفت ہو، اللہ کی مشیت ہوئی میں پہچانا جاؤں، اللہ کی مشیت ہوئی کائنات کا وجود ہو، اللہ کی مشیت ہوئی زمین بنے آسمان بنے، اللہ کی مشیت ہوئی کائنات کا ذرہ ذرہ، تو اللہ رب العزت نے اپنی عرش اوپر اٹھا دیا۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ عرش کو اوپر اٹھا دیا، پھر رب تعالیٰ نے جس جگہ پر اللہ کا عرش تھا اسی جگہ پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک جھاگ پیدا فرمائی، اور اسی جھاگ کو ہر طرف اللہ تعالیٰ نے وسیع فرما دیا، پھیلا دیا، جہاں جہاں تک وہ جھاگ پھیلتا چلا گیا وہ پورا جھاگ زمین کے قالب میں ڈل گیا ہے، اور جہاں تک پھیلتا گیا وہی زمین کا حصہ ہے۔ لیکن مجھے کہنے دیا جائے جہاں پر میرے رب کا عرش تھا ٹھیک اسی جگہ پر، بچل کے بولیے نا سبحان اللہ، اسی جگہ پر بیچوں بیچ ہمارے بھائی صاحب نے موبائل کہا دیا ہے کہ تقریر آج اچھی نہیں ہو رہی ہے، ریکارڈ نہیں کرنا ہے، ایسے تو یہ سب کیمرہ وغیرہ چلانا نہیں چاہیے، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم لوگ مثلا حضرت والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ویڈیوگرافی اور یہ فوٹو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے ایسا کیا، اچھا کیا ہے، لوگ مجھے کے بولے سبحان اللہ۔ تو بتانا یہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ رب العزت کا عرش تھا سب سے پہلے اسی جگہ پر اللہ رب العزت نے کیا پیدا فرمایا ہوتے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عرش کو اٹھا لیا تو اللہ نے آسمان کی تخلیق فرمائی، زمین کی تخلیق فرمائی، اور اسی آسمان پر اللہ رب العزت نے آسمانی فرشتوں کے لیے ایک گھر بنایا، اسی گھر کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اسی گھر کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور جتنے آسمانی فرشتے تھے اسی گھر کا طواف کرتے تھے، اسی گھر کا چکر لگاتے تھے، اسی کے گرد گھوما کرتے تھے۔ جو زمینی فرشتے تھے انہوں نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا تم نے آسمانی فرشتوں کو ایک گھر عطا فرمایا ہے، ہم زمینی فرشتوں کو بھی ایک گھر عطا فرما دے جس کا ہم طواف کر سکے، جس کا ہم چکر لگا سکے، اپنا مرکز عقیدت بنا سکے۔ ذرا مچل کے بولو سبحان۔ زمینی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک اسی جگہ پر جہاں بیت المعمور ہے اسی کے نیچے اللہ کا عرش تھا، اسی جگہ پر میرا گھر تیار کیا جائے۔ کتاب الصابی جلالین کا حاشیہ ہے، اس میں فرمایا جاتا ہے، اور کشف الخفا میں یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جب فرشتوں نے جب اللہ کا گھر بنایا اس جگہ پر تعمیر کی تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گھر پتھر کا نہیں تھا، مٹی کا نہیں تھا، کالا چونا کا نہیں تھا، بلکہ وہ گھر خالص موتیوں کا تھا۔ اندر والا باہر والے کو دیکھے، باہر والا اندر والے کو دیکھے، اتنا خوبصورت میرے رب کا گھر تھا جس کو فرشتے جس کا طواف کرتے تھے، چکر لگاتے تھے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں فرشتوں نے جب گھر بنایا ٹھیک بیت المعمور کے نیچے وہ گھر اتنا اعلیٰ تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ فرشتے جب اس کا چکر لگاتے تھے تو ان کا دل بھی خوش ہوتا تھا، ان کا دماغ بھی خوش ہوتا تھا۔ مطلب کہ بولے سبحان اللہ۔ اچھا جب تعمیر کرنے اس کے بعد 200 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 200 سال کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق
تھی؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم اس گھر کی تعمیر آپ کریں. اس گھر کی تعمیر آپ کریں. آدم علیہ السلام نے کہا مولا تو میرا معاون کسی کو بنا دے. اس پر کوئی انسان نہیں تھا, آپ کی اولادیں نہیں تھی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ہمراہ فرشتوں کو فرما دیا ہے. اللہ اکبر. فرشتے بڑے بڑے وزنی پتھر لے کر آتے تھے اور آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں, مصطفیٰ کے صحابی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے جتنا وزنی پتھر لے کر آتے تھے, اتنا بڑا بڑا پتھر کہ اگر 30 لوگ بھی ان سے اٹھانا چاہے, ہلانا چاہے, نہیں ہلا سکتے ہیں. فرشتے پتھر لا رہے ہیں. اللہ کا نبی خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہا ہے. نہ بنانے والے کا جواب ہے, نہ میرے رب کے گھر کا جواب. مسل کے بولو نا سبحان اللہ. جب آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرما لی تو اسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام قرطبی نے روایت کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پہ رہتے تھے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. آپ کی تشریف آوری ہندوستان کی سرزمین پہ ہوا ہے. لگنے والوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا جو پہلا نبی ہے, پہلا انسان ہے, وہ کہیں اور مبعوث نہیں ہوا ہے بلکہ ہندوستان کی سرزمین جو اس وقت سری لنکا ہندوستان میں تھا, اس کی پہاڑی سرادیپ ہے. وہاں آج بھی وہ جگہ ہے عزیزان ملت اسلام کا, لوگ وہاں نہیں جا پاتے ہیں. اللہ نے وہاں اتنی حیبت رکھی ہے, اللہ کا جلال وہاں ہے. عزیزان ملت اسلام کا آدم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی ہے. 40 مرتبہ پیدل آپ نے خانہ کعبہ کا حج فرمایا ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. 40 مرتبہ, پہلی مرتبہ ہندوستان سے جا کر آپ نے خانہ کعبہ کا آپ نے طواف فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ سفر فرماتے تھے, آپ کا ایک قدم ناز جہاں ہے, دوسرا قدم ناز 3 رات کی دوری پر آگے پڑتا تھا. جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام جگہوں پر شہر کو آباد کروا دیا ہے. اس سے پتا چلا کہ جہاں نبیوں کا قدم پڑتا ہے اللہ وہاں ویرانی عطا نہیں فرماتا ہے. نبی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نبی کی برکت سے ہمارے لیے وہ وسیلہ ہمارے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ وسیلے سے پاک ہے. اللہ نے نبی کے قدم کی برکت سے ہمارے لیے ان تمام جگہوں پر شہر آباد کر کے یہ بتا دیا کہ نبی زندہ ہے. نبی کا جہاں قدم کرتا ہے اللہ ہر جگہ کو بھی زندہ مسل کے بولے سبحان اللہ. بس ایک دور میں اور پیش کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے 40 مرتبہ ہندوستان سے سفر فرمایا ہے. اس وقت جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما لی, جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہا یا آدم فضیت الوضوء کا کام, اے آدم کیا آپ نے مناسک حج کو ادا کر لیا؟ آپ نے کہا نعم یا ربی, ہاں مولا ہم نے ادا کر لیا ہے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. آواز آتی ہے فسأل حاجتک, اے آدم آپ اپنی ضرورت کو بیان کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پوری فرمائے گا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بدلے رب سے درہم مانگا ہوگا, رب سے دینار مانگا ہوگا, رب سے سونا مانگا ہوگا, رب سے چاندی مانگی ہوگی, گھر کی دولتیں مانگی ہوگی, بلڈنگ مانگی ہوگی, کارخانہ مانگا ہوگا. لیکن حدیث کے الفاظ ہے آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں پھیلایا اور کہا یا ربی انت اغفر لی ذنبی وذنب ولدی. مولا تیرے نبی نے تیرا گھر بنا دیا ہے, اب اس کے بدلے میں آدم کو کچھ نہ چاہیے, ہاں دینا ہو تو مولا آدم کی مغفرت فرما دے اور قیامت تک آدم سے آنے والی ساری اولاد کی مغفرت فرما کر سب کو جنت بھی عطا فرما دے. جنت بھی اپنا دینا لگے اعلیٰ حضرت نے شادی خانہ آبادی نعرے تکبیر نعرے رسالت. لیکن دیکھیں جواب کتنا شاندار آیا. جواب آپ مومنوں کے لیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بخشا ہوا ہے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. نبی تو بخشایا
ہوتا ہی ہے نبی کے اگلے پچھلے گناہ. یہ تم آپ دیکھیں نا، نبی تو ایسے بھی معصوم ہوتا ہے. نبی تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ نبی معصوم ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بڑے گناہوں سے بھی نبی پاک ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اور رب نے فرمایا کہ فمن عرفنی وآمن بی وصدق رسولی وکتابی قد غفرنا لہ ذنبہ. کہا آدم آپ کی اولاد میں سے جو مجھے پہچانے گی، مجھ پر ایمان لائے گی، میرے کتابوں کی تصدیق کرے گی، میرے رسولوں کی تصدیق کرے گی، آدم ہم ان تمام کے گناہوں کو ہم معاف کرتے جائیں گے. پتا کیا چلا کہ ہم تعالیٰ نے نفرت کو گویا کہ مشروط کر دیا ہے. آدم آپ کی اولاد میں کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، دیگر مذاہب کے بھی ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو رب کا انکار کریں گے، رب کی جنت کا انکار کریں گے، رب کی دوزخ کا انکار کریں گے، پرشرات کا انکار کریں گے، میزان عمل کا انکار کریں گے، فرشتوں کے وجود کا انکار کریں گے. لیکن آدم آپ کی اپنی اولاد میں بھی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو میری معرفت کو مجھے پہچانے گے، مجھ پر ایمان لائے گے، میری کتابوں پر ایمان لائے گے، میرے رسولوں پر ایمان لائے گے، جنت و دوزخ کو حق مانیں گے. تو آدم جو ایمان لائیں گے، مجھے پہچانیں گے، ہم ان تمام کی بخشش فرما کر ہم سب کو جنت بھی دیں گے، جنت میں اپنا دیدار عطا فرما. بس ایک اور اقتباس پیش کر کے اپنی گفتگو پہ آتا ہوں. ذرا مثلا کہ بولے سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کشف الغمہ بہترین کتاب حدیث مبارکہ ہے. کشف الغمہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215 پر یہ حدیث مبارکہ ہے. سماعت کیجیے ذرا مثلا کہ بولیے سبحان اللہ. اس میں آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ دیکھتے کہ آپ نے کیسے اس چیز کا استقبال کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما دی تھا تو اس کے بعد آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور کہا یا ربی ان لکل عامل اجرا فما اجری. ذرا مسل کے بولو نا سبحان اللہ. آدم نے کہا مولا ہر مزدور کی مزدوری ہوتی ہے تو تیری آدم نے بھی تو تیرا گھر بنایا ہے، آدم کی مزدوری کیا ہے؟ مسل کے بولو نا سبحان اللہ. تو رب کی طرف سے آواز آئی یا آدمو اذا تفتا بی قد غفرت لک. یا آدم جس وقت آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا ہم نے اسی وقت آپ کو معاف کر دیا. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. آدم جس وقت آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہم نے اسی وقت آپ کو معاف کر دیا. آدم نے کہا مولا اسی پر بس نہیں، سیدنی مولا اس پہ کچھ اور اضافہ فرما دے، اس پہ کچھ اور اضافہ فرما دے، اس پہ کچھ اور اضافہ فرما دے. اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے یا آدمو قد غفرت لأولادک اذا طافوا به. آدم ہم نے اس پہ اضافہ کر دیا کہ آپ کی اولاد میں سے جو لوگ آتے رہیں گے دنیا کے کسی بھی خطے سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی ملک سے، آنے والا ہندوستان سے ہوگا، آنے والا پاکستان سے ہوگا، آنے والا انڈونیشیا سے ہوگا، آنے والا ملائیشیا سے ہوگا، آنے والا یورپ سے ہوگا، آنے والا امریکہ سے ہوگا، آنے والا آسٹریلیا سے ہوگا. آدم آپ کی اولاد میں سے جتنے بھی آتے رہیں گے میرے گھر کا طواف کرتے رہیں گے، ہم ان تمام کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. آدم علیہ السلام نے کہا مولا اس پر بس نہیں مولا اس پہ اور اضافہ فرما دے. ذرا مطلب کہ بولو نا سبحان اللہ. مولا اس پہ اور اضافہ فرما دے، اور اضافہ فرما دے. رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے، آواز آتی ہے آدم جو لوگ آئیں گے طواف کر کے جائیں گے، چکر لگا کر جائیں گے، مناسک کے حج کو ادا کر کے جائیں گے، اپنی آبادی میں جائیں گے، لوگ آئیں گے ان کا دیدار کریں گے، ان سے کہیں گے، ان کی آنکھوں میں دیکھیں گے، ان سے اپنے حق میں دعائیں کروائیں گے. تو آدم جتنے لوگ یہاں حج کو تو نہیں آئے، خانہ کعبہ کا دیدار تو نہیں کیا، آب زمزم تو نہیں پیتا، صفا مروہ کی شہی نہیں کیا ہے، وقوف عرفہ نہیں کیا ہے، مزدلفہ میں نہیں گئے ہیں، وادی محصر سے نہیں گزرے ہیں، جبلات پہ نہیں گئے ہیں، لیکن آدم جو گئے ہیں دیکھ کر ان کو آ کر دیکھا، ان کی نگاہوں میں میرے گھر کا جمال دیکھا ہے. آدم جتنے لوگ آئیں گے حاجی سے اپنے حق میں دعائیں کروائیں گے، ان تمام دعا کروانے والے کو بھی ہم گناہوں سے معاف کر کے
जन्नत भी देंगे जन्नत के औलादीदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जरा मसल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, चूंकि हमने कर्जा थोड़ा उतार हमने पुराना कर्जा हमने उतारा है अल्लाह आगे से आपके बुला से हमने, है कि नहीं? ये नहीं सोचेगा कि इलाज सिर्फ किसी और का है और खुतबा किसी और का पढ़ा जाना है। हमने अल्लामा ज़ाकिर का फतवा नहीं पढ़ा है, मुस्तफा की हदीस पढ़ी। जरा मसल के बोलो ना सुभान। अरे भाई मुस्तफा की हदीस ही ना सुनाया हो। अरे आप जाएंगे तो आप हाजी बनेंगे तो हम आपके लिए ये चीज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? जाके तो दिखाइए आप, है कि नहीं? पगली वाले आप भी जाए, अल्लाह ने आपको भी दिया है, आप भी जाए, हम आपके मिलाद में भी आएंगे, ये हदीसें पढ़ेंगे, क्योंकि जितने नेक वहाँ से अल्लामा ज़ाकिर होकर आए हैं इंशाअल्लाह नीयत अगर खालिस हो तो आप भी जाएंगे, आप भी उसी कदर पाक और साफ होकर के आएंगे। जरा मतलब के बोलो ना सुभान। बड़ी बदतमीजी है मोहम्मद हम नहीं कहते कि अल्लामा ज़ाकिर का को हटा पूरा सर को हटा दो। है कि नहीं? हम दिल को पावर नहीं लगा सकते, लेकिन अल्लामा ज़ाकिर साहब अगर चाहेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों से महफूज रहेंगे, है कि नहीं? इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारे समाज और माशरे में गुनाह बहुत आम हो चुके हैं, गुनाह बहुत आम हो चुके हैं और अलग अलग तरीके, अलग अलग नित नए गुनाह के आने के रास्ते बन गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खातिर ने गिरती पर मबूस फरमाया था और हुजूर की बेसत का मकसद क्या था कि खालिक से मखलूक का रिश्ता इस्तवार किया जाए, खालिक से मखलूक का रिश्ता जोड़ा जाए, यही ना था। और दूसरा मकसद क्या था? दूसरा मकसद क्या है? वो मकसद हम आपको बता देते हैं कि यानी हम लोगों ने जो रस्म और रिवाज का बोझ अपने गर्दनों पे लादा हुआ है, उस बोझ को उतारने के लिए भी मुस्तफा की बेसतें मुबारक हो। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है वयमउ अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। मुस्तफा उन रस्म और रिवाज के बोझ को भी उतारने के लिए तशरीफ लाए थे कि जिन बोझ को हमने अपने गले का पट्टा बनाया हुआ है, मुस्तफा उसके लिए भी यहाँ दुनिया में तशरीफ लाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का मुस्तफा इसलिए तशरीफ लाए थे कि शादी ब्याह को आसान किया जाए, लेकिन हमने रस्म और रिवाज के जरिए से हमने उसे परागंदा कर दिया है, इतना परागंदा कर दिया है कि जो चीज हमारे लिए हलाल थी अब वो हलाल चीजें हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हलाल के बजाय हराम की राह पे अगर चला जाता है तो हलाल का रास्ता जो होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हराम के रास्ते को अगर रोक दिया जाए, उस पर बंदिश बांध दी जाए, उस पर बंद बांध दिया जाए तो हलाल का रास्ता जो पहले से आसान था वो मजीद आसान होता चला जाता है। जरा बचल के बोले ना सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने शादी ब्याह को आसान रखा था, अगर हम उस आसान को आसान रखते तो वो मजीद आसान होता चला जाता, लेकिन हमने रस्म और रिवाज से उसे ऐसा बांधा कि जो हलाल रास्ता था, आसान रास्ता था, हमारे लिए मुश्किल होता चला गया। सरकार ने फरमाया था कि जहेज की लानत से, ये घोड़े जोड़े की लानत से इसको महफूज रखो, ये हलाल रास्ता तुम्हारे लिए आसान है, मुस्तफा के वसीले से ये और आसान होता चला जाएगा। बस शर्त ये है कि हराम रास्ते को छोड़कर हलाल रास्ते पे आ जाओ, मुस्तफा तुम्हारी जिंदगी को आसान। बोलना सुभान अल्लाह। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में आगे जहेज घोड़े जोड़े की लानत ने शादी को और मुश्किल बना दिया है। BBC की रिपोर्ट, BBC समझते हैं ना जी, है कि नहीं? लंदन में है BBC, लेकिन उसका फुल फॉर्म आपको आप निकालिए तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब बहुत पुराना, इस जमाने में ये मोबाइल का रिवाज नहीं था ना, उस जमाने में लोग BBC की खबरों को ज्यादा तवज्जो से सुना करते थे। उर्दू बुलेटिन, हिंदी बुलेटिन, हर जुबान में उसकी खबरें नशर हुआ करती थी, बड़ी अहम खबरें हुआ करती थी। आदमी और उसमें जो वक़ार अहमद साहब जो पाकिस्तान के थे रिपोर्टर, जब वो बोलते थे तो उनकी उर्दू जो है सुनने के लायक हुआ करती थी। जरा बचल के बोलो ना सुभान। तो BBC की रिपोर्ट 1991 में आई। आजकल उस वक्त का सर्वे मैं आपको बता रहा हूँ, आज तो हालात और परागंदा होते हैं कि 1988 से लेकर के 1999 सिर्फ 11 साल के अंदर में 11,000
اور تھے اس لیے جلا دی گئی، سولی پہ لٹکا دی گئی تو اس کے باپ نے اسے جہیز نہیں دیا، اس کے باپ نے اسے گھوڑے جوڑے نہیں دیا، اس لیے 11,000 عورتیں سولی پہ لٹکا دی گئی یا وہ آگ میں جلا دی گئی۔ عزیزان ملت اسلام، صرف 1994 کی رپورٹ ہے کہ روزانہ کا سروے تھا کہ روزانہ 17 عورتیں اس لیے جلائی جا رہی تھی کہ اس کا غریب باپ گویا کہ اسے جہیز نہیں دے پایا، اس کا جو غریب بھائی اسے گھوڑا جوڑا نہیں دے پایا ہے۔ 1997 میں عزیزان ملت اسلام صرف 1 سال میں 6,000 عورتیں اس لیے جلا دی گئی تو اس کے ماں باپ نے اسے جہیز نہیں دیا، اس کے بھائیوں نے اسے جہیز نہیں دیا۔ عزیزان ملت اسلام، مجھے بتایا جائے یہ اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 1947 سے لے کر کے 40 سال کے درمیان 72,000 عورتیں صرف اس لیے جلا دی گئی، سولی پہ لٹکا دی گئی تو اس کے ماں باپ نے جہیز نہیں دیا تھا، کوڑے چوڑے نہیں دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلام، یہ میرے رب کا نظام قدرت ہے۔ رب تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی باپ کو صرف بیٹے عطا فرمائے، کسی باپ کو صرف بیٹی عطا فرمائے، یہ یہی کبھی کبھی ہوا کرتا ہے، ورنہ عام حالات یہ ہے، نظام قدرت یہ ہے، میرے رب کی عادت کریمہ یہ ہے کہ ہر باپ کو رب تعالیٰ بیٹا بھی دیتا ہے، رب تعالیٰ بیٹی بھی دیتا ہے، اس لیے میرا رب دیتا ہے اے میرے بندو، میں نے تمہیں بیٹا بھی دیا ہے، میں نے تمہیں بیٹی بھی دی ہے، تمہارے دل میں جہاں بیٹے کا درد ہے بیٹی کا بھی درد ہونا چاہیے، اگر اس کو سمجھ لو تو تمہاری زندگی بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ عزیزان ملت اسلام، 72,000 اور 40 سال تک میں چلا اور مجھے کہنے دیا جائے یہ جہیز اور جوڑے جوڑے کی جو لعنت ہے نا، اسی لعنت نے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں یہ بادشاہ عورتوں کو جنم دیا۔ قوم کی بیٹیاں سروے میں آیا، رپورٹ میں اس وقت کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں، آپ کو سروے بہت آگے بڑھ چکا ہوگا کہ روزانہ ہر سال 25,000 بچیاں، 25,000 لڑکیاں کوٹھے پہ جا کر آباد ہو رہی ہے۔ کیوں؟ غلط راستے اختیار کر رہی ہے۔ کیوں؟ آپ شادی نہیں کر سکتا، بھائی شادی نہیں کر سکتا، حالات اتنے برے ہو چکے ہیں۔ 25,000 اس زمانے کے اعتبار سے، اگر میں کہوں اگر اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو برائیاں کم نہیں ہوئی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ شادیوں کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، تلک کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، جہیز کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، کھانے پینے کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، باراتیوں کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اگر بڑھ رہی ہے تو اس کے اعداد و شمار تو بڑھ رہے ہوں گے۔ مجھے کہنے دیا جائے اس زمانے کے اعتبار سے 51 لاکھ تھے کوٹوں پر جا کر آباد ہو گئی، صرف ہماری وجہ سے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے سے جو حرامی بچے پیدا ہوئے ہیں وہ 51 لاکھ کے قریب ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، ان بچوں کی تعلیم کا کون انتظام کرے گا؟ ان کی تربیت کا انتظام کون کرے گا؟ ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ ان کی اچھا معاشرہ کون دے گا؟ اچھا سماج کون دے گا؟ مصطفیٰ کے طور طریقے کون بتلائے گا؟ مجھے بتاؤ، ہم سماج کے فرد تھے، ہمارا چاہیے تھا کہ ہم سماج کو اچھا بنا ہے، معاشرے کو اچھا بنا ہے۔ ہم نے رسم و رواج کے ذریعے، ہم نے جہیز کی لعنت کے ذریعے، ہم نے سماج اور معاشرے کو گندا کر کے مصطفیٰ کو راضی نہیں کیا ہے، بلکہ مصطفیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ہو سکے تو مصطفیٰ کو راضی کر لو، مصطفیٰ راضی ہو جائے گے، مصطفیٰ کا رب راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی ہوگا تو رب تعالیٰ جنت بھی دے گا، جنت اپنا ہی نا۔ عزیزان ملت اسلام، میرے مصطفیٰ فرماتے حدیث کا چھوٹا ٹکڑا ہے، ہم لوگ پڑھا کرتے بارہا پڑھا کرتے ہیں، الراشی والمرتشی یلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اور میرے سرکار نے جہیز کی لعنت کو رشوت قرار دیا ہے، اور رشوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ لینے والے کو پر لازم ہے کہ وہ اسے واپس کرے، اس کے فرض ہے کہ اسے واپس کرے، اس کے واجب ہے کہ اسے واپس کرے۔ واپس کرنے کی بات تو دور ہے، یہاں اگر بیٹی والا نہ تھے تو بیٹی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، بیٹی والا اگر نہ تھے تو اسے سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ جہیز رشوت ہے، لینے والا بھی جہنمی ہے، دینے والا بھی جہنمی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ہم نے مانگا نہیں ہے، لڑکی کے باپ نے خود دیا ہے تو ہم کیا کریں؟ لڑکی کے باپ کو تو کیڑا کاٹے ہوا ہے، رب نے تھوڑا سا کیا دے دیا ہے کہ سماج اور معاشرے میں اس کا عالم یہ ہو گیا ہے، اس کا انداز زندگی بدل گیا ہے، طرز و
तर्ज़ो अदा बदल गई है उसकी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हमें माफ कीजिएगा, आज हालात को तो इतना गंदा किया है हमारे समाज और माशरे को कि जो मुतवक्किल लोग हैं, थोड़े से मालदार लोग हैं, उन्होंने खड़ा किया है। अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा दिया था नुमाइश के लिए, उन्होंने बेटी को दिया, इतना दिया। अब गरीब की बेटी है, अपने बाप से मुतालबा कर रही है, अपने भाई से मुतालबा कर रही है, फलां ने अपने बाप को अपने बेटी को जहेज में इतना दिया था, मुझे भी चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन मालदारों ने इन रस्म और रिवाज को शुरू किया है। अल्लाह की बारगाह में यह क्या हुआ करो, मौला हमने शुरू किया है तो हम ही खत्म करेंगे। तुम अगर आगे बढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आपका समाज भी अच्छा होगा, आपका माशरा भी अच्छा होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोग कहते हैं कि देने वालों को मौसा पूरा नहीं कहिए, क्यों? इसलिए कि हम तो सुन्नत पे अमल करते हैं। किस पे अमल करते हैं? सुन्नत पे अमल करते हैं। हमने कहा ये सुन्नत तुमने कहाँ से लाई, कहाँ से निकाली? तो उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं कि मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को शक्ति दिया था, मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को खाट दी थी, मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को तकिया दिया था, मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को बिस्तर दिया था। हमने कहा कहाँ पढ़े हो, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े, किस कॉलेज में पढ़े, किस मदरसा में पढ़े? क्या हमने पढ़ा नहीं, हम पर अच्छा है, हमने कुछ लोगों से सुना। सुनाने वाले क्या जरूरी है कि सब सही होते? बोलिए, सुनाने वाले के लिए जरूरी कि अगर वो कम इल्म है तो तकरीर उसके लिए करना हराम। अगर इंसान अगर कम इल्म है तो उसके लिए तकरीर करना हराम है। आप तो हमारे स्टेज के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। आप तो लोग अभी यूट्यूब से सुन करके तकरीरें करते हैं, मदरसे में गए नहीं, मदरसे का मुंह नहीं देखा, थोड़ी जबान चल गई, अब वो सोचते कि हमने सुन लिया है, हम तो है कि हम मुस्तक़िल हो गए, हम खतीब हो गए, मदरसे में पढ़ा नहीं, किताबों का मुंह देखा नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कुरान पढ़ा नहीं, हदीसें पढ़ा नहीं, दिल की तालीम अगर नहीं रखता है तो उसके लिए बात करना, उसके लिए नसीहत करना, उसके लिए तकरीर करना ये हराम है, हराम है, हराम है। वही तकरीर करे जो जानता है, वही तकरीर करे जो मुस्तफा की हदीसों को पढ़ता है, कुरान की तालीमात पे चलता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मुझे कहने दिया जाए, अगर कोई ऐसा कहता है कि मुस्तफा ने दिया है तो आप कहो हमें दिखाओ कहाँ लिखा है कि मुस्तफा ने अपनी बेटी को जहेज दिया है, मुस्तफा ने चक्की दिया है, मुस्तफा ने अपनी बेटी को चारपाई दी है, मुस्तफा ने बिस्तर दिया है, मुस्तफा ने तकिया दिया है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इमाम अहमद बिन हंबल है जिन्होंने ये जरूर लिखा है कि मुस्तफा ने नहीं दिया है, बल्कि मौला अली जी के पैसे से मुस्तफा ने उसे दिया है। जरा मसल के बोलो ना सुभान अल्लाह। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल कोई मामूली किताब नहीं है, ये इमाम अहमद इब्न हंबल की किताब है। हदीस की किताब 4 इमाम है, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल। इमाम अहमद इब्न हंबल बड़ी मुतबर शख्सियत का नाम है। सुभान अल्लाह, आपको सजा दी गई, आपको जिंदान में कैद करके आपको शहीद किया गया। क्यों? राह तस्लीमत पे चल करके आपने मौत को कबूल किया है। जरा मतलब के बोलो ना सुभान अल्लाह। करबला के मैदान से जो इमाम हुसैन ने सबक दिया है, आप अल्लाह साकिब साहब से जनरेटर में सब करवाइए, जनरेटर को पानी डालिए, इंशाअल्लाह इसकी करावत होगी तो चले। बस दुरूद पाक में आपकी बात में समेट रहा हूँ। बोले सुभान अल्लाह। इमाम अहमद इब्न हंबल ने किताब लिखी जिसका नाम मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, उसमें आपने इसका जवाब दिया है शानदार जवाब। बस वो आखिरी हदीस सुन लें तो खत्म हो। इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा हदीस शरीफ में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी ख्वाहिश थी कि मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा मेरे निकाह में आ जाए तो मैं भी निस्बतन मुस्तफ़ा का दामाद बन जाऊंगा। जरा बचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मैं बगैर रब की वही के कोई काम नहीं करता, जब तक रब का हुक्म नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता। हज़रत उमर बिन खत्ताब की ख्वाहिश है कि मुस्तफ़ा की बेटी हमारे निकाह में आ जाए,
لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن مصطفیٰ نے یہ جواب دیا کہ ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا ہے۔ یہ دونوں سمجھ گئے کہ ہماری قسمت میں مصطفیٰ کی بیٹی کا نکاح نہیں لکھا ہوا ہے۔ علی سے کہا، علی تم دیکھو کہیں مصطفیٰ سے کہو مصطفیٰ مان جائے، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ مولا علی کہتے حضور کے احسانات ہمارے اوپر وہی بہت ہے، میرا بچپنا حضور کے بستر پہ گزرا، میری جوانی حضور کے بستر پہ گزری ہے، میں مصطفیٰ کی حفاظت میں رہا، مصطفیٰ کے خود و نوش میں رہا، مصطفیٰ نے بچپن سے لے کر مجھے جوان کیا ہے، یہاں تک پہنچایا ہے۔ اتنے احسانات کے باوجود میں مصطفیٰ سے کیسے کہوں کہ مصطفیٰ اپنی لاڈلی بیٹی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کہہ کر دے؟ ابو بکر صدیق نے کہا، علی کہہ کے تو دیکھو، میرا ایمان کہتا ہے مصطفیٰ تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہودی کے باغ میں اب پانی لگا رہے ہیں، وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، مسجد نبوی میں آئے، دیکھا مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے مصطفیٰ مولا علی ہی کا انتظار کر رہے ہو، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ کچھ لوگ مسجد نبوی میں ہیں، مولا علی آئے بیٹھ گئے، مولا علی کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب سب لوگ چلے گئے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور آپ جانتے ہیں میں کس لیے آیا ہوں۔ مصطفیٰ مسکرانے لگے، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ کہا ہاں علی آمنہ کا نام تو جانتا ہی ہے، کیونکہ ابھی ابھی فرشتہ آیا تھا، وہ آ کر اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام، اور آپ میرا رب بھی آپ کو سلام کہتا ہے۔ ان اللہ تزوج علی مع فاطمہ علی العرش، یا رسول اللہ میرے رب نے علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ عرش پہ کر دیا ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ زمین پر بھی آپ علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ذرا مسل کے بولے نا سبحان اللہ۔ علی کی تو دیگی مراد پوری ہو گئی، سبحان اللہ۔ کائنات کی سب سے حسین و جمیل اور مخدوم ہے کائنات آپ کے نکاح میں آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ ذرا مسل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں؟ تو مصطفیٰ نے کہا علی مہر بھی مرد کے ذمہ ہے اور نام و نفقہ بھی مرد کے ذمہ ہے، ٹھکانا خریدنا مرد کے ذمہ، سب کچھ کمانا کھانا اور دونوں کا انتظام کرنا یہ سب مرد کے ذمہ، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورتوں کے ذمہ ہے کہ نہیں؟ جو لوگ اپنی بیویوں کی کمائی کھاتے ہیں نا ان کو میدان محشر میں جواب دینا ہے کہ نہیں؟ ان کو میدان محشر میں جواب دینا پڑے گا کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں سے اپنی بہوؤں سے اپنی بیویوں سے نوکری کرواتے ہیں، اسکول میں جاتی ہے غیر محرم مردوں سے بات کرتی ہے کہ نہیں؟ بے پردہ رہتی ہے، آپ شوہر کھا کھا کر کے ساتھ بنا ہوا ہے کہ بیوی کما کما کر کے لاتی ہے، اب بیٹھ کر کے وہ کھا رہا ہے، اس سے اچھا کیا چاہیے اسے دنیا میں؟ عزیزان ملت اسلام کا، لیکن تم سے میدان محشر میں پوچھا گیا جائے گا کہ تمہاری بیوی کالبا سے بات کر رہی تھی، کیوں بات کی ہے؟ تمہاری بیوی بدوا سے بات کر رہی تھی، شنیچرا سے بات کر رہی تھی، خیرو سے بات کر رہی تھی، نگرا سے بات کر رہی تھی، کیوں کر رہی تھی؟ شریعت نے اس کی اجازت دی تھی، کیا جواب دو گے؟ عزیزان ملت اسلام کا، کمانے کی ذمہ داری رب نے تمہارے کندھوں پہ رکھا ہے اور تم کھا کھا کر کے ساتھ بڑے بیٹھے ہو، کیا جواب دو گے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی کمانا تمہارے ذمہ ہے، مہر دینا تمہارے ذمہ ہے، نام و نفقہ تمہارے ذمہ ہے، اس کا انتظام ہے تو فاطمہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا۔ رسول کے بولے سبحان اللہ۔ حضور علی کے پاس کیا ہوتا چاہتے ہیں سوائے زیرہ کے کچھ نہیں، سوائے زیرہ کے کچھ نہیں۔ تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ علی زیرہ کو مت چھوڑو، کہتے بلکہ میں پیسہ دیتا ہوں اسی سے تم انتظام کرو ان ساری چیزیں نہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ علی جاؤ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مولا علی سے حضور نے فرمایا کہ جاؤ اسی زیرہ کو بیچ کر کے مولا علی رضی اللہ عنہ قسم خدا کی یہ زیرہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے، شیر خدا کہلاتے ہیں، سبحان اللہ، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سلف الا ذوالفقار، کتنا آپ کے لیے ہے۔ لیکن گئے بازار مدینہ میں خریدار بھی کتنا لاجواب ہے، سبحان اللہ، ذرا مجل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ اس سے ہوئی ہے کہ جس کے سامنے بل گیٹس بھی پانی کرتا ہے، مکیش امبانی بھی چلو میں پانی کرتا ہے، لیکن 5,000 کروڑ ابھی خرچ کیا نا بیٹا بیٹی کی شادی میں، لیکن بیٹے کی شادی میں اتنا 5,000 خرچ کیا، لیکن مجھے کہ بتاؤ نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہیں مصطفیٰ نے سیٹ نہیں کہا ہے بلکہ غنی فرمایا ہے، ذرا مجل کے بولو نا سبحان اللہ۔
یہ اپنے پیسے سے دنیا خرید سکتے ہیں، سب سے مہنگی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، دنیا کا ساز و سامان خرید سکتے ہیں، لیکن جنت نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے، مصطفیٰ کا صحابی ہے، مصطفیٰ کا داماد ہے، کئی مرتبہ اپنے پیسے سے خرید کر راہ خدا میں لٹایا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے دنیا ہی میں عثمان غنی کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا سبحان اللہ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ دل کے دل چیسٹ کیا ہے، علی کہاں چلے نہ حضور نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تو حضور نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دیا ہے اور میں آپ کا ساڑھو بن رہا ہوں۔ ذرا مچل کے بولیے نا سبحان اللہ۔ کہاں چلے؟ کیا یہ تیرا لے کر آیا ہوں بیچنے جا رہا؟ آپ نے داہنے ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈالا، بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنا جو کچھ تھا سب نکال کر کے علی کو دے دیا۔ ذرا مطلب کہ بولو نا سبحان اللہ۔ گاڑی اس وقت اتنے ہی جیب میں تھے، دونوں کیسے میں تھے، اگر اس سے زیادہ ہوتا تو اس سے زیادہ تو میں دکھ پاتا۔ ایک بار کہا تھا کہ 700 درہم دونوں جیب میں تھے، سبحان اللہ۔ اس زمانے میں 700 درہم کتنا رہا ہوگا، اس کا کیلکولیٹ بھی سب زمانے میں فیل ہو جائے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد زیرہ اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد اسے چوما اور چومنے کے بعد علی کو دے دیا، کہا علی یہ پیسہ بھی تمہارا ہے، یہ زیرہ بھی تمہارا ہے، پیسہ بھی تمہارا ہے، یہ زیرہ بھی تمہارا ہے۔ جانتے تھے کہ علی جتنا اہم ہے اتنے ہی علی کی تلوار اہم ہے، علی کا زیرہ وہ پیسہ لائے، مصطفیٰ کے دستے مبارک کو دیا، مصطفیٰ نے اس میں سے حضرت بلال کو دیا کہ کچھ انتظام تم کرو، کچھ لے کر کے آؤ، اور کچھ پیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مصطفیٰ کی بیوی ہے، شریک حیات ہے، ہم تمام مومنوں کی ماں ہے، کہ سلمہ اس میں سے لے جاؤ، چارپائی کا انتظام کرو، تکیہ کا انتظام کرو، چکی کا انتظام کرو اور کچھ چیزوں کا انتظام کرو۔ پتا کیا چلا کہ مولا علی جی کے پیسے سے مولا علی کے گھر کے ساز و سامان کا انتظام کیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو کہتا ہے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے، اور مصطفیٰ تو فرماتے الراشی والمرتشی کہ لا فی النار، جہیز لینے والا بھی جہیز دینے والا بھی دونوں جہنمی ہے، کیونکہ یہ بھی رشوت لے رہا ہے، وہ رشوت دے رہا ہے، دینے والا بھی جہنمی ہے، لینے والا بھی جہنمی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہمیں ان چیزوں سے تو محفوظ و مامون فرما، ان لعنتوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، تاکہ ہمارا سماج اچھا ہو، ہمارا معاشرہ اچھا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔